بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب القدر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری درس کے ساتھ آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ ابواب القدر، آج اس کی آخری روایات ہم پڑھیں گے، جو آخری باب ہے اس کا۔ مجموعی طور پر بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 129 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا حيوة بن شريح اخبرني ابو صخر قال حدثني نافع ان ابن عمر جاءه رجل فقال۔ ہمیں روایت کی محمد ابن بشار نے، انہوں نے ابو عاصم سے، انہوں نے حیوہ ابن شریح سے، انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی ابو صخر نے کہا مجھے روایت کی نافع نے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، فقال، اور ان کے خدمت میں عرض کیا، ان فلانا یقرئ علیک السلام، کہ فلاں شخص نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ فقال، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہ بلغنی انہ قد احدث، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ وہ نئے عقائد قائم کرنے چلا ہے۔ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْدَثَ فَلَا تُقْرِئُهُ مِنِّي السَّلَامِ، بس اگر وہ اس نے نیا عقیدہ قائم کر لیا ہے تو تم اسے میری طرف سے سلام کا جواب نہیں دینا، یعنی میری طرف سے سلام جو جواب میں پیش کیا جاتا ہے میری طرف سے پیش نہیں کرنا۔ کیوں؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیونکہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، فی ہذہ الامت او فی امتی، یہ راوی کا شک ہے کہ فی ہذہ الامہ فرمایا یا امتی فرمایا، کہ میرے اس امت میں یا اس امت میں۔ شک منہ، راوی کی طرف سے یہ شک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، فی ہذہ الامت یا فی امتی خسف او مسح او قذف فی اہل القدر، کہ میری اس امت میں زمین میں دنسنا ہوگا، خسف دنسنا ہوگا، مسح چہروں کا مسح ہو جانا ہوگا، او قذف یا قذف ہوگا، فی اہل القدر، اہل القدر تقدیر والوں کے لیے، یعنی یہاں پر مراد اس سے منکرین ہے، منکرین تقدیر کے لیے یہی سب ہوگا۔ یہی وجہ ہے اس ترجمے کی وجہ سے بعض حضرات نے یہاں پر بابن کے ساتھ ایک قید پر اس کا اضافہ کیا ہے کہ یہ باب منکرین تقدیر کے بارے میں ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ وہ ابو صخر اسمہ حمید بن زیاد، یہاں پر جو راوی آئے ابو صخر، تو ان کا نام حمید ابن زیاد ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی روایت کی طرف، اگلی سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا عبد الواحد بن سليم قال، ہمیں روایت کی یحییٰ ابن موسیٰ نے، انہوں نے روایت کی ابو داود الطیالسی سے، انہوں نے روایت کی عبد الواحد ابن سلیم سے۔ عبد الواحد ابن سلیم نے فرمایا، قدمت مکہ فلقیت عطاء ابن ابی رباح فقلت له، میں مکہ مکرمہ آیا تو میں عطاء ابن ابی رباح سے ملا اور میں نے ان کو کہا، یا ابا محمد ان اہل البصرۃ یقولون فی القدر، اے ابو محمد، اہل بصرہ تقدیر کے بارے میں کچھ اعتراضات کرتے ہیں۔ قال، حضرت عطا رحمہ اللہ نے فرمایا، یا بنی اتقرأ القرآن، اے میرے بیٹے کیا تو قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں۔ قال فقرأ الزخرف
مجھے کہا کہ سورہ زخرف پڑھو. قال فقرأت حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی الکتاب لدینا لعلی حکیم. یہ آیت میں نے سورہ زخرف کی پڑھی. قال اتدری ما الکتاب، تو حضرت عطا رحمہ اللہ نے پوچھا کہ الکتاب سے کیا مراد ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. قال فإنہ کتاب کتبہ اللہ قبل ان یخلق السماء وقبل ان یخلق الارض. فرمایا حضرت عطا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالی نے آسمانوں کو پیدا کرنے سے پہلے، زمین کو پیدا کرنے سے پہلے لکھا تھا. فیہ ان فرعون من اہل النار، اور اسی کتاب میں یہ تھا کہ فرعون اہل نار یعنی جہنمیوں میں سے ہوگا. وفیہ تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی یہ دونوں باتیں اسی کتاب میں پہلے سے ہی اللہ نے لکھ دی ہے. مطلب تقدیر میں اللہ جل شانہ نے بہت پہلے سے یہ لکھ دی تھی، مقرر تھا یہ پہلے سے یہ سب ہونا. قال عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں فلقیت الولید ابن عبادہ ابن صامت صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ولید سے ملا. ولید یہ کون ہے؟ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور عبادہ ابن صامت یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے. تو عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں فسألتہ، میں نے ولید سے پوچھا ما کانت وصیت ابیک عند الموت، کہ آپ کے والد محترم یعنی حضرت عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت موت کے وقت کیا تھی؟ قال دعانی فقال، کہا کہ میرے والد محترم نے مجھے بلایا اور عرض کیا یا بنی اتق اللہ واعلم انک لن تتقی اللہ حتی تؤمن باللہ وتؤمن بالقدر کلہ خیرہ وشرہ. میرے والد نے مجھے بتایا اے میرے بیٹے اللہ سے ڈرو اور یہ بات جان لو کہ اگر تم اللہ تعالی سے ڈرتے رہو گے تو حقیقت میں اس پر ایمان رکھتے ہوگے. وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور تم کو تقدیر پر مکمل ایمان رکھنا چاہیے، چاہے اچھی ہو یا بری ہو، یعنی تقدیر اچھی ہو یا بری ہو، جیسی بھی ہو تجھے اس پر ایمان رکھنا چاہیے. فَإِن مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ النَّارِ، اگر تم اس کے علاوہ کسی اور عقیدے پر مرے تو تم جہنم میں جاؤ گے. انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، بے شک میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ان اول ما خلق اللہ القلم، کہ بے شک سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا. فقال، پھر اس کو حکم دیا اکتب، لکھو. قال ما اکتب، اس نے کہا کہ میں کیا لکھوں؟ قال، اللہ جل شانہ نے حکم دیا اکتب القدر ما کان وما هو کائن الی الابد، کہ لکھ دو جو پہلے ہو چکا ہے اور جو اب تک ہوگا. ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے. اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی، آخری سلائیڈ ہے. وبه قال حدثنا ابراہیم بن عبد اللہ ابن المنذر الصغانی قال حدثنا عبد اللہ ابن یزید المقری قال حدثنا حیوت بن شریح قال حدثني ابو ہانئ الخولانی انه سمع ابا عبد الرحمن الحبلی یقول، ہمیں روایت کی ابراہیم ابن عبداللہ ابن منذر صغانی نے، انہوں نے عبداللہ ابن یزید مقری سے، انہوں نے حیوہ ابن شریح سے، انہوں نے ابو ہانئ الخولانی سے، کہ ابو ہانئ الخولانی نے کہا کہ میں نے سنا ابو عبد الرحمن الحبلی سے کہ وہ فرما رہے تھے قدر اللہ المقادیر قبل ان یخلق السماوات والارضین ب50,000 سنۃ، کہ اللہ تعالی نے 7 آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تقدیر مقرر کی تھی. قدر اللہ، اللہ جل شانہ نے پہلے سے اس کو مقرر کر دی تھی.
ھذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن العلاء ومحمد بن بشار قال حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن زياد بن إسماعيل عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، ہمیں روایت کی محمد بن علاء اور محمد بن بشار نے، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ ہمیں روایت کی وکیع نے، انہوں نے سفیان ثوری سے، انہوں نے زیاد بن اسماعیل سے، انہوں نے محمد بن عباد بن جعفر المخزومی سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قال کہ انہوں نے فرمایا، جاء مشرکو قریش الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخاصمون فی القدر، کہ مشرکین مکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ تقدیر کے بارے میں مخاصمہ کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے۔ فنزلت هذه الآیہ، تو یہ آیت نازل ہوئے، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناہ بقدر۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن انہیں چہروں کے بل جہنم میں گھسیٹا جائے گا، ذوقوا مس سقر، انہیں کہا جائے گا کہ آگ کا مزہ چکو، انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے مطابق پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی عزیز طلباء کرام، منکرین تقدیر، ان تمام احادیث مبارکہ میں ہم نے پڑھا تقدیر کے بارے میں، پورے ابواب القدر میں جتنے بھی ابواب ہم نے پڑھے تقدیر کے بارے میں، یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت وہ احادیث ذکر فرمائی کہ جس میں منکرین تقدیر کے بارے میں مختلف وعیدیں منقول تھی۔ اب جو لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی روایت جس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ انہوں نے اس شخص کو سلام نہیں بھیجا، یعنی جواب دیا کہ میری طرف سے اسے سلام کا جواب نہ دیا جائے، یعنی نہ اس کا سلام لیا نہ اپنی طرف سے اس کو سلام بھیجا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ایسے لوگوں سے سلام کلام نہ کرے، بلکہ تعلقات قائم نہ کرے ایسے لوگ جو دین میں بدعات کا مرتکب ہوتے ہیں۔ تو اب تقدیر کا انکار انہوں نے یہاں پر جو استعمال کیا ہے، قد احدث، کوئی نئی چیز ایجاد کرنا، یہی وجہ ہے کہ اس کو بدعت کہا جاتا ہے کہ وہ نئی چیز ہوتی ہے اور جو حدود سے تجاوز کرتی ہے، جو شریعت کے مخالف مقابل آتی ہے۔ علماء کرام نے اسی وجہ سے اس حدیث مبارک سے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ فاسق، فاجر اور بدعتی آدمی کے سلام کا جواب دینا نہ واجب ہے اور نہ ہی سنت ہے، بلکہ اس کے اصلاح کی غرض سے اگر انسان اس سے اعراض کرے، اس سے قطعی تعلق کرے تو یہ جائز ہے، بائیکاٹ اس کا کیا جا سکتا ہے۔ اب اس پہلی روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں ارشاد فرمائی، خسف مسح قذف فی اہل القدر، تو کہ تقدیر کا انکار جو لوگ کرتے ہیں تو زمین میں ان کو دسایا جائے گا، ان کے چہرے مسح ہوں گے، او کے ساتھ ذکر ہے، تو یا یہ عذاب ہوگا یا چہرے مسح ہوں گے یا قذف ہوگا، اوپر سے ان کے اوپر پتھر برسیں گے۔ تو اب یہاں پر اشکال وارد ہوتا ہے، ایک اعتراض وارد ہوتا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے مانگی تھی 3 دعائیں، جس میں سے ایک کے علاوہ 2 قبول ہوئی اور ایک قبول نہ ہوئی، تو پھر یہ ایک ساتھ ان کو ہلاک کرنا، چہرے مسح کرنا، خسف، یہ چیزیں تو اللہ جل شانہ نے دعا قبول فرمائی تھی۔ تو اب یہاں پر اس حدیث میں کیسے ان کو ثابت کیا گیا، کیسے ذکر کیا گیا؟ تو شارحین حدیث، محدثین کرام اس سے مختلف جوابات دیتے ہیں۔
پہلا جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھیے اس حدیث میں یہ سزائے بطور شرط ذکر ہے کہ اگر خسف اور مسح اور قذف جیسے دردناک عذاب اس امت پر ہوتے تو وہ سب سے پہلے تقدیر کے منکرین پر اللہ جل شانہ نازل کرتے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس کو اس امت سے ختم کر دیا، اسی لیے اب یہ عذاب یہ منکرین تقدیر پر نہیں آتا، ورنہ سب سے زیادہ مستحق اس عذاب کے تقدیر کے منکرین ہی ہوتے۔ دوسرے نمبر پر مذکورہ یہ جو عذاب ہے یہ عمومی طور پر پوری امت پر نہیں آئیں گے، ہاں لیکن بعض سرکشوں کے اوپر اس کا آنا یہ ممکن ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے نبی علیہ السلام کی دعا من حیث المجموع قبول فرمائی تھی کہ ایک ساتھ سب کے اوپر یہ نہیں آئے گی۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس حدیث سے زجر اور توبیح اور ڈرانا مقصود ہے تاکہ لوگ تقدیر کے بارے میں احتیاط کریں اور اس کے بارے میں سوچ سمجھ کر اپنا عقیدہ اپنائے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ اور چوتھا جواب محدثین اعظام شارحین نے یہ دیا ہے کہ قیامت کے قریب جب امت میں سرکشی اور بغاوت حد سے زیادہ بڑھ جائے گی اور لوگ تقدیر کی کلم کلہ تکذیب کرنا شروع کر دیں گے تو پھر اس وقت ان پر یہ عذاب نازل ہوں گے جو کہ علامات قیامت میں سے بھی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ 4 جوابات محدثین اعظام نے یہاں پر دیے ہیں۔ اگلی روایت کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسری روایت میں اہل بصرہ کے بارے میں جو پوچھا گیا عطا ابن ابی رباح سے کہ وہ لوگ اعتراض کرتے تو انہوں نے سورہ زخرف کے آیات کے ذریعے سے ان لوگوں کے اوپر رد فرمایا کہ تقدیر سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ بات تو ام الکتاب میں ہے، یعنی ام الکتاب سے مطلب کہ لوح محفوظ میں آسمان اور زمین کی تخلیق سے پہلے جو لکھا جا چکا ہے اس میں یہ بات موجود ہے۔ تو عطا ابن ابی رباح نے ان کے اوپر اس بات کا وہ رد فرمایا سورہ زخرف کے ذریعے سے۔ یہ اگلی روایت میں یہاں پر ان اول ما خلق اللہ القلم، ولید ابن عبادہ ابن صامت، ان کو حضرت عبادہ ابن صامت جو ان کے بیٹے جو ہے ولید، ان کو حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی۔ اب اس وصیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمایا ان اول ما خلق اللہ القلم۔ تو اس بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم سنتے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ سب سے پہلے بعض روایات میں آتا ہے ہوا پیدا کی گئی ہے، بعض میں آتا ہے پانی پیدا کی گئی ہے، بعض میں زمین، بعض میں کچھ اور، بعض میں کچھ اور۔ تو یہ یہاں پر اب تعارض آ رہا ہے، یہاں پر قلم کے بارے میں آیا تو کون سی چیز پہلے پیدا ہوئی ہے؟ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ احادیث میں اختلاف ہے اس بابت، یعنی مختلف احادیث آئی ہے۔ تطبیق اس میں اس طرح دیں گے کہ سب سے پہلے جو چیز پیدا ہوئی ہے وہ پانی ہے، چنانچہ اس قول کو ابو رزین عقیلی وہ بھی لیتے ہیں، بلکہ اس کے لیے وہ مرفوع روایت نقل کرتے ہیں ان الماء خلق قبل العرش، وہ فرماتے ہیں کہ پانی تو عرش سے بھی پہلے پیدا کیا گیا ہے۔ اور امام سدی رحمہ اللہ وہ بھی اس کو نقل کرتے ہیں اسی طرح کہ پانی سب سے پہلے پیدا کیا گیا ہے، اور پانی کے بعد عرش کو پیدا کیا گیا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کے اوپر استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پانی سب سے پہلے اور اس کے بعد پھر عرش کو پیدا کیا گیا ہے۔ پھر بعض اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ پانی سے پہلے وہ ہوا پیدا کی گئی ہے۔ اب عرش اور قلم کے بارے میں کہ اس میں کون سا پہلے پیدا کیا گیا تو اس میں پھر اختلاف ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ اور ان کے متبعین ان کے نزدیک قلم پہلے پیدا ہوا ہے، جبکہ جمہور کے نزدیک عرش اس کی تخلیق قلم سے پہلے ہے، اور جمہور کا مسلک اس میں راجح ہے۔ پھر یہاں پر اللہ جل شانہ نے قلم کو حکم دیا اکتب، قال ما اکتب، قال اکتب القدر، کتابت تقدیر
کہ معنی یاد رکھیے گا یہ نہیں ہے کہ اللہ جل شانہ نے خود اپنے ہاتھ سے تقدیر لکھ دی تھی، لا حاشا وکلا، اللہ جل شانہ اس سے منزہ ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو لوح محفوظ پر جاری کر کے تمام پیش آنے والے حالات اور واقعات اس پر ثبت کر دیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں کسی چیز کو طے کرنے، مقرر کرنے کے بارے میں بھی کتابت سے اس کو تعبیر کرتے ہیں۔ تو اگر اس لحاظ سے ہم اس کو دیکھیں تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال قبل تمام مخلوقات کی تقدیر معین کی، اور جو کچھ بھی ہونا ہے اس کو مقرر فرما دیا۔ تو 50,000 سال پہلے زمین اور آسمان کی تخلیق سے یہ سارا سب کچھ ہونا، یہ اللہ جل شانہ نے پہلے سے ہی یہ تقدیر کو متعین فرمایا تھا۔ پھر محدثین فرماتے ہیں کہ 50,000 سال اس سے مراد تحدید نہیں ہے بلکہ طویل مدت مراد ہے۔ عربی زبان میں 50,000 سال یہ طویل زمانہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا یہ سبق تھا۔ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ابواب القدر بھی اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ابواب الفتن شروع فرمائیں گے۔ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔